رمیش صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی جانب سے جو حملہ کیا گیا رات گئے اور انڈیا نے حملہ کیا تھا صبح پاکستان کی جانب سے لانچ کیا گیا, کتنا مؤثر جواب یہ سمجھتے ہیں بھارت کو؟ دیکھیں جی, ہم نے تو حملہ نہیں کیا, ہم نے تو اپنا ڈیفینس کیا ہے. جب ہم حملہ کریں گے تو پھر اس دن یہ بات اس کی باشجش اور دور تک جائے گی, لیکن ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو نام ہے وہ پیسفل اور کو ایگزسٹنس کی طرف جائے, کیونکہ بھارت اس وقت جو جنگی جنون لے کے موجودہ سرکار پھر رہی ہے وہ جنگی جنون اس خطے کے لیے بڑا خطرناک ہے, اور ہم نے ابھی تک بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا. ابھی تک ہم ڈیفینس میں ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہم ریٹیلیٹ کریں, کیونکہ بھارت اس وقت جو 2 ارب جو آبادی کا یہ خطہ ہے اس خطے کے لیے اس وقت ایک ڈیزاسٹر سچویشن کریٹ کر رہا ہے, اور بھارت اس وقت اس خطے کے لیے بڑا خطرناک اقدام اٹھا رہا ہے, اور اس میں بھارتی میڈیا کسی بھی صورت میں کم نہیں ہے. اور بٹ جس طریقے سے رات کو ہمارے جوانوں نے, ہماری پاک فوج نے اور ہمارے ان کے ایئر فورس کے شاہینوں نے جس بھرپور انداز سے جو بیس تھی ان کی بھارت کی اس کو جو اڑایا ہے اور میزائل اٹیک کر کے پیغام دیا ہے کہ آپ ایک جو بھرم رکھ کے بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس بہت بڑی جوہری طاقت ہے, توانائی ہے, حقیقت میں اس کے لیے جذبہ چاہیے. تو پاکستانی قوم نے پاک فوج کو جذبہ بھی دیا ہے اور پیچھے سے مورل سپورٹ بھی دی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب وہ رات کے اندھیرے میں اٹیک کرتے تھے, لیکن جب ہم نے صبح دن چڑھتے کے ٹائم ہم نے ان کو رسپانس دیا اور ہم نے ان کو اپنا بتایا کہ ہم ڈیفینس کرنا اپنا جانتے ہیں. تو آج بھارتی میڈیا کے حالات بدل گئے, اور آج بھارتی میڈیا بھی اور تھاپڑ صاحب اور بہت بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں آج بھارت سے پوچھ رہے ہیں کہ کدھر گیا آپ کا وہ جو ٹاپ آف دا رینج, آپ رافیل لے کے آئے تھے, آپ سسٹم لے کے آئے تھے, اور آپ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس بڑا جدید قسم کے ہتھیار ہیں اور ہمارے پاس جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بھارت کے اندر سے پہلے سکھ نے سب سے پہلے ریٹیلیٹ کیا. سکھ نے کہا میں بھارت کے ساتھ نہیں ہوں, میں پاکستان کے ساتھ ہوں. اب وہاں بیٹھا ہوا ہر جو پاکستانی ہے بھارتی ہے وہ اب ان کے خلاف کھڑا ہوگا اور بھارت سے تقاضا کرے گا کہ آپ اس وقت امن کے دشمن ہیں. رمیش صاحب کیا کہیں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل پریس کانفرنس کی اس میں کہا گیا کہ 6 میزائل لانچ کیے گئے, اور بڑا یہ حیران کن تھا, ان کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا کہ وہ امرتسر میں اور بھارت کے اپنے علاقے میں گرے, یعنی سویلین آبادیوں پہ گرے. اتنی بکھلاہٹ کا شکار کیوں ہے آخر بھارت؟ نہیں گرے نہیں, وہ گرائے گئے, وہ گرے نہیں ہیں, وہ گرائے گئے ہیں. اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے, اور وہ سوچ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اس وقت ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے جس سچویشن کے اندر سکھ کو پاکستان کے ساتھ ایک نفرت کا پیغام دے رہا ہے, کیونکہ سکھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, وہ پاکستان کی امن کی کوشش کے ساتھ کھڑا ہے. سکھ کو پتہ ہے کہ میرا مکہ اور مدینہ ننکانہ صاحب میں ہے. سکھ کو یہ پتہ ہے کہ میرے پیاسے کا استان پاکستان میں, اور سکھ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سکھ کو رسپیکٹ دیتا ہے. دیٹس وائی جس دن سے یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا سکھ نے کہا میں پاکستان کے ساتھ ہوں. اب بھارت کا ایک اپنا ایک شہری جب یہ کہتے ہیں میں بھارت کی پالیسی کے ساتھ نہیں ہوں, بھارت کی سوچ کے ساتھ نہیں ہوں جو بھارت پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے, تو اب انہوں نے بھرسن تو کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھارتی میڈیا تو اس معاملے میں بڑا آگے ہے نا جی. وہ نفرت پھیلانے میں, وہ زہر اگلنے میں, وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں تو سب سے آگے ہے. تو اس لیے بھارت نے جو کل 5 میزائل داغے امرتسر پہ, اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے اندر بیٹھے سکھ اور دنیا بھر کے سکھ کو پاکستان سے متنفر کیا جائے اور خلیج پیدا کی جائے. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا ڈے بیفور یسٹرڈے ایک ڈرون اٹیک کروایا گیا ننکانہ صاحب میں. میں اب سوال نہ صرف میں بلکہ پوری سکھ کمیونٹی بھی یہ کر رہی ہے, تو کیا آپ ایک اور 84 کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جو سکھ کے متبرک استھان ہیں, مقدس استھان ہیں, گردوارا صاحبان ہیں, آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سکھ کی ہسٹری ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سکھ اس وقت پاکستان کے امن کے پیغام کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ جو بھارت اقدام اٹھا رہا ہے یہ انتہائی شرمناک ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. مجھے دنیا بھر کا سکھ میرے ساتھ رابطے میں ہے, بھارت کے بہت سارے سکھ میرے رابطے میں ہیں, لیکن کیونکہ بھارت آپ کو پتہ ہے ان کے پاس بہت سارے سسٹم ہیں, تو مجھے پچھلے 1-2 دن سے جو بیچارے رابطہ بھی کرنا چاہ رہے تھے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. لیکن میں اپنے بھارتی سکھ بھائیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی ہم
سکھ کے کسی بھی مقدس استھان پہ حملہ کرنا تو دور کی بات، حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جو بھی ہوگا یہ بھارت کی چال ہوگی، بھارت کی سازش ہوگی، بھارت کا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہوگا تاکہ پاکستان کے خلاف کیا جائے بھارت میں بسنے والے سکھ کو. تو میں اپنے بھارتی سکھ بھائیوں سے کہتا ہوں، آپ پاکستان پہلے بھی آپ کا گھر تھا، پاکستان آج بھی آپ کا گھر ہے، اور پاکستان ہمیشہ سکھ کی عزت اور سکھ کے احترام کو ملوز خاطر رکھے گا. صحیح رمیش صاحب، جس طرح سے بھارت آلریڈی جو ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مائنورٹیز جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں. بھارت ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں ہندو کے علاوہ چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہاں پر وہ رہنے کی اس کے لیے ایک سیف پلیس نہیں ہے. اسی طرح سے گرپتوت سنگھ پنو کی جانب سے بھی جو ہے وہ پچھلے دنوں یہ بیان سامنے آئے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے کہ بعض علاقوں کے اوپر جو بعض بھارتی پنجاب ہے وہاں پر حملہ کیا جائے گا، اور وہاں پر جو ہے وہ الزام پاکستان کے اوپر ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری بھی وہ کر رہا ہے. دیکھیے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کا ضامن ہے، لیکن بدقسمتی سے بھارت کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. اور یہ پروو ہوا ہے، یہ نہ صرف پروو ہوا ہے سکھ کمیونٹی کے حوالے سے، یہ پروو ہوا ہے مسلم کمیونٹی کے حوالے سے، یہ پروو ہوا ہے کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے، یہ پروو ہوا ہے اپنی جو انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے ہندوازم کے اندر دلت کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. آج بھارت کا جو بسنے والا اقلیتی ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آئسولیٹ ہوں، مجھے سنگل آؤٹ کیے گا. لیکن پاکستان کے اندر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی اقلیت کو، پاکستان کے اندر ہم اپنی اقلیت کو رسپیکٹ دیتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ ISPR نے جو ہمارے ایئر فورس کے جو مسیحی جوان ہیں باقاعدہ طور پہ ان کے بارے میں ٹویٹ کر کے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. ISPR نے کہا ہے جی کہ ہمارے پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی اور بالخصوص جو اقلیت سے بسنے والے ہیں وہ اب اس دھرتی کے، اس وطن کے سپوت اور اس کے رکھوالے ہیں. تو آج دیکھیں ہم تو اس طریقے سے اپنے پاکستان کے اندر سیلیبریٹ کرتے ہیں. ابھی ISPR کی آپ ٹویٹ دیکھیں، اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے وہ جو ہمارے بھائی اس وقت ایئر فورس کے اندر اس کو سیلیبریٹ کریں. تو یہ حقیقی اقلیت ہے. جبکہ بھارت کے اندر جو پالیسی ہے وہ ہندوتوا کی پالیسی ہے، وہ صرف ہندوتوا کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرتا. تو پھر کون سی مائنورٹی اور کون سے ان کے حقوق؟ سر ادھر جو تحریکیں چل رہی ہیں، کرناٹکا کی بات کریں، ناگالینڈ کی بات کریں، خالستان کی بات کریں، کیا بھارت اس ٹائم پہ اتنی بڑی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اندر ہی ایک ایسی تحریکیں جنم لے رہی ہوں جو کہ اس سے آزادی چاہتی ہوں؟ تو یہ تو بھارت کو خود سوچنا ہوگا نا. بھارت کسی اور کو جو بلیم کرے کہ جی فلاں کنٹری میرے ملک کے انٹرنل افیئرس میں انٹروین کر رہا ہوں، بھائی کوئی نہیں کرتا، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے اپنے معاملات بڑے پڑے، ہم نے کسی اور کے معاملات میں کیوں کود رہے ہیں؟ یہ آپ کا اپنا کیا دھرا ہے. آپ اپنے لوگوں کو خوش نہیں کر سکے، آپ اپنے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دے سکے، آپ پاکستان کے اندر انٹروین کرتے ہو، پاکستان کے اندر آپ ہمارے BLA کو اور باقی کو آ کے سپورٹ کرتے ہو. آپ اپنا قبلہ درست کرو، اپنے اقلیت جو لوگ ہیں ان کے حقوق کی پامالی مت کرو، ان کے حقوق دو. جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق دیں گے تو پھر کوئی سیپریسٹ موومنٹ کیوں چلے گی؟ جب آپ ان کے حقوق کو یرغمالی کرتے ہیں، ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، آپ ان کے حقوق نہیں دیتے تو ظاہر سی بات ہے اپنا آپ سے حق مانگتے ہیں. جب حق مانگتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں میرے ملک کے انٹرنل افیئر میں بات دوسرے لوگ کرتے ہیں. بھائی وہ آپ کا انٹرنل افیئر، اپنا انٹرنل افیئر سنبھالو. کشمیر از ناٹ یور انٹرنل افیئر، کشمیر از پارٹ آف دا پاکستان. وہ ہماری شہرہ کا پاکستان کی، اس کے لیے ہم کشمیر کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں گے. لیکن جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی کو سبوتاج کیا جائے گا، جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی کو ڈسکریمنیٹ کیا جائے گا، جہاں پہ لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیے جائیں گے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. سر جسٹس فار سکھ موومنٹ نے 11 جو ملین ڈالر ہیں وہ مختص کیے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے جو انفارمیشن پاس آن کریں. بہت سینسٹیو انفارمیشن بھی ان لوگوں کے پاس موجود ہے، جیسے کہ بھارتی فوج میں جو سکھ برادری ہے وہ پورے قوت کے ساتھ یا پورے اس موٹیویشنل لیول کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کری ہے. ڈو یو تھنک کہ بھارتی فوج کے اندر جو اس ٹائم چیزیں چل رہی ہیں خصوصاً سکھ برادری کو لے کے وہ بڑی ان کے لیے ایک خطرے کا باعث ہیں اور ایک مزید ایسی صورتحال پیدا کر سکتی ہیں جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے؟ دیکھیے بات سنیں، یہ تو مجھ سے زیادہ آپ کو پتا، میڈیا سے کی دوست ہے، میڈیا پہ ہم کام کر رہے ہیں. پچھلے 4 دن سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس رافیل تھا، بھارت کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی، بھارت کے پاس بڑا اسلحہ تھا،
भारत के पास हमसे ज्यादा फौज है, भारत के पास हमसे ज्यादा मुल्क है, भारत के पास हमसे ज्यादा पैसा है, भारत के पास हमसे ज्यादा थिंक टैंक्स है, लेकिन उसके बावजूद भारत पे स्पाई क्यों इख्तियार कर रहा है? भारत नीचे क्यों जा रहा है? क्यों? ये सारा कुछ का मतलब ये नहीं है कि आप जंग में जीत गए। जब तक आपके साथ लोगों के जज्बात ना हो, जब तक लोगों की सपोर्ट ना हो, जब तक आपके अंदर जज्बा ना हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब हुआ ये है कि भारत के अंदर जब आपने लोगों को तकसीम कर दिया और वहां पे आपने हिंदुत्व के नाम पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया, लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी पैदा की, तो लोगों का जज्बा खत्म हो गया। लोग उसको जज्बे के साथ जंग नहीं लड़ रहे, लोग उस जज्बे के साथ आगे नहीं आ रहे, वो मजबूरी में कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रिवेल कर रहा है वो जज्बा है। आज हम देखें कि पाकिस्तान के बड़ा अशकिया के ऊपर शोर शराबा मचा हुआ है। मैं इस वक्त लाहौर की रोड के ऊपर फिर रहा हूँ, मेरे सामने लाहौर के अंदर ट्रैफिक उसी तरह रवा दवा है। आज संडे है, संडे को नॉर्मली ट्रैफिक कम होती थी, लेकिन आप जिस भी सड़क पे चले जाए लाहौर के अंदर आपको ट्रैफिक नजर आती है, लोग जज्बे के साथ नजर आते हैं। यहाँ पे वो ड्रोन का अटैक होता है, लोगों की छतों से गुजरता, लोग उस ड्रोन को पकड़ने के लिए भागते हैं कि इसको हम तबाह कर देंगे। तो ये क्या है? ये जज्बा है। भारत के अंदर आपको ये जज्बा नजर नहीं आता, क्योंकि भारत ने खुद उस जज्बे को खत्म कर दिया, लोगों को तकसीम करके, लोगों के अंदर नफरत पैदा करके। तो वो रियासतें जहाँ पे आप अपने ही लोगों के अंदर अपने ही लोगों के लिए नफरतें पैदा करते हैं, लोगों को तकसीम करते हैं, तो वहाँ पे फिर कौमें तनाज़ुरी का शिकार होती है। आज अगर भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, भारत का अपना बसने वाला सिख कहता है कि मैं भारत की पॉलिसी के साथ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की अमन की पॉलिसी के साथ हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने ही वतन के बासी को अपने आप से ऑफेंड किया, नाराज किया। आज आपके लोग आपसे ऑफेंडेड हैं। तो ये भारत की एलीट क्लास को, भारत की अशराफिया को, भारत की इस्टेब्लिशमेंट को, भारत की सिविल सोसाइटी को, भारत की सेक्युलर को ये सोचना होगा कि क्या ये अखंड भारत के नाम पे लोगों को तकसीम करके अपने खिलाफ कर रहे हैं, या अखंड भारत के नाम पे सिर्फ एक रिलीजन को और रिलीजन के अंदर भी एक क्लास को प्रमोट कर रहे हैं और बाकी लोगों को आप साइड पे कर रहे हैं। देखें, मैं हमेशा, क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर का बंदा हूँ, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि दो तरह की एक्सक्लूजन होती है। एक एक्सक्लूजन होती है जब लोगों को आप खुद एक प्रोसेस से एक्सक्लूड करते हैं, बट दूसरी एक्सक्लूजन जो बड़ी खतरनाक होती है वो सेल्फ एक्सक्लूजन होती है। आप जो बात करें वो सेल्फ एक्सक्लूजन है कि लोग अपने आप को खुद से डिसएसोसिएट कर लेते हैं कि इस जगह पे मुझे किसी ने घुसने नहीं देना, तो मैं इसमें आगे जाता ही नहीं हूँ, तो लोग अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेते हैं। अब भारत के साथ ये हो रहा है कि भारत ने जो पॉलिसी अपनाई है, लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दूर कर रहे हैं, डिसएसोसिएट कर रहे हैं और सेल्फ एक्सक्लूडेड कर रहे हैं। अब वो जो सेल्फ एक्सक्लूडेड हो रहा है ग्रुप, वो अब भारत के लिए परेशानी का बायस बना। और आज जो भारत को प्रिस्पाई हो रही है विद वन डे, वो भारत की सोचने की बात है। सही, बहुत शुक्रिया।